السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ڈومیسٹک لیول پر یعنی گھریلو پیمانے پر جب پولٹری کا کام شروع کرنے جا رہا ہے تو اسے بریڈ کا انتخاب کس بنیاد پر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے اس کاروبار کی اس بنیادی حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چکن یا پولٹری، اس کی اصل یوٹیلیٹی یا اس کا اصل استعمال گوشت اور انڈوں کے حوالے سے ہے۔ تو آپ نے جب بھی بریڈ کا انتخاب کرنا ہے تو ایسی بریڈ کا انتخاب کریں جو زیادہ سے زیادہ انڈے دیتی ہو اور جس کی گوشت کی پروڈکشن بھی اچھی ہو، جس کے لیے ایک ایف سی آر یعنی فیڈ ٹو میٹ کنورژن ریشو کی ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے کہ مطلب پرندہ جو ہے وہ کتنا کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ کتنا گوشت پروڈیوس کرتا ہے۔ تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بریڈز ایسی ہیں جن کی ایف سی آر اچھی ہے۔ انڈوں کے حوالے سے تو بہت سی بریڈز جو ہیں وہ مشہور ہیں، مثال کے طور پر ایسٹرالوپ ہے، آر آئی آر ہے، لہمن ہے، یا آپ لائٹ سوسیکس بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی بریڈز ہیں جو کہ سال میں انڈوں کی ایک اچھی خاصی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کو فراہم کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جب ان کی انڈے دینے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے تو ان کو گوشت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور گوشت کی بھی ایک اچھی مقدار یہ آپ کو دے سکتی ہے۔ تو پہلی چیز تھی یہ۔ دوسری یہ کہ جب بھی آپ نے بریڈ کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ اگر آپ میدانی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً وہاں پر گرمی کا موسم زیادہ رہتا ہے، تو ایسی بریڈز کا انتخاب کریں جو گرمی کو برداشت کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسی بریڈز ہیں جن کے جسم پر بہت بال یا بہت فر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ برہما ہے، کوچین ہے، سلکی ہے۔ یہ ایسی 3 بریڈز ہیں جن کے جسم پر بہت بال ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت خوبصورت بریڈز ہیں، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان اپنے فلاک کے اندر ان برڈز کو بھی رکھے، لیکن یہ پرندے ایسے ہیں جن کی آپ کو اسپیشل کیئر کرنی پڑے گی۔ خاص طور پر گرمیوں میں آپ کو فین کا اور کولر کا استعمال کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے باقی بریڈز کے مقابلے میں ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی اور یہ اس طرح منافع بخش نہیں رہیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کا تعلق سرد علاقوں سے یا پہاڑی علاقوں سے ہے تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ وہاں پر آپ سیبرائٹس کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ ایسی بریڈز ہیں جو کافی نازک ہوتی ہیں اور سردی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پر آپ ان بریڈز کو رکھنے کی بجائے برہماس رکھ لیں یا کوچینس رکھ لیں تو وہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوں۔ تیسرا، ایک لوگ مجھ سے کافی سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بریڈز جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں، جن کا کاروبار بہت زور و شور سے ہو رہا ہوتا ہے اور جن کی ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کسی زمانے میں ایسٹرولوپ اور لائٹ سوسیکس جو ہیں ان کی ٹریڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ پھر بعد میں لوگوں نے ایام سیمانی کے اوپر بہت کام کیا اور دنیا کے مختلف ملکوں سے، خاص طور پہ انڈونیشیا سے لوگوں نے بریڈز منگوائیں۔ لوگوں نے شاموس کے اندر کام کیا ہے اور بہت مہنگے مہنگے پرندے پرچیز کیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسا میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا آپ کو کہ ان پرندوں کی بیسک یوٹیلیٹی انڈے اور گوشت ہے، لہذا خوبصورتی کی بنیاد پر یا مارکیٹ میں ٹرینڈ کی بنیاد پر یا ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کی وجہ سے، یعنی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے کسی بریڈ کی قیمت زیادہ ہونے کی بنیاد پر آپ اسے پرچیز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جب مارکیٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی اور ان بریڈز کی قیمت اپنی اصل قیمت پر آئے گی، جو کہ یقیناً گوشت اور انڈوں کی پروڈکشن کی بنیاد پر ہوگی، تو وہ بہت کم ہو جائے گی، اور ایسے میں آپ کے پاس جو آپ نے پرندے پرچیز کیے ہوں گے وہ واپس اپنی اچھی قیمت پہ سیل نہیں ہوں گے، یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ نقصان میں سیل کرنے پڑیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹرینڈنگ بریڈز کے اندر کام کرنے کی بجائے ایسی بریڈز میں کام کیا جائے جن کی جو بیسک یوٹیلیٹی یعنی انڈوں اور گوشت کی پروڈکشن زیادہ ہو، اس میں کام کیا جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے وہ 3 نکات شیئر کیے جو کہ نئے فارمرز کو، نیا کام شروع کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر مزید اور ٹاپکس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔